بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرا آج کا پروگرام حسب معمول پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان میں ہمیشہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، ارباب اقتدار سے لے کے جو چھوٹے انتظامیہ یا ایسے ہوتے ان کا دوسروں کی حق کو سلب کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا ہے سندھ کے اندر، تھر کے علاقہ سے ایک ہندو کمیونٹی کی خاتون تھی، نملہ میگانی نام تھا ان کا، ہے تھی نہیں ہے، وہ سنگر بھی ہیں اور کچھ وہ دھنیں وغیرہ بناتی ہیں میوزک کی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھن بنائی اور ایک کوک سٹوڈیو ہے پاکستان کا، وہاں پہ بھیجا کہ جناب مجھے بھی کوئی ٹائم دیں، مجھے بھی کوئی وقت دیں، مجھے بھی کوئی چانس دیں کہ میں اپنی دھن کا یہ وہاں پہ پیش کروں۔ اور تو جو وہاں پہ پروڈیوسر تھے، ان کا نام زلفی نام ہے میرا خیال ہے، انہوں نے نملا کو بولا جی وہ ہم دیکھیں گے، اگر کوئی حادثہ دیکھا تو ہم چیک کریں گے، آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ انہوں نے وہ آڈیو جو بنائی تھی وہ سینڈ کر دی۔ اب جب ان کو چلی گئی، یہ 14/6/2021 کو واقعہ ہوا جون میں، اس کے بعد ان کو بتایا گیا جی کہ چانس ہم نہیں دے سکتے، بات ختم ہو گئی۔ اب حال میں اسی دن کو آبدہ پروین اور نصیب لال کے نام سے ایک گانے پہ اس کو شامل کر کے اس دھن پہ بڑی واہ واہ اور داد حاصل کی گئی اور اس کو پہلے نمبر پہ لے آئے، لیکن اس دھن کو ان صاحب نے اپنے نام سے رجسٹر کروا دیا۔ اب وہ نملا میگانی صاحبہ نے جب وہ ٹی وی پہ دیکھا تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ یہ تو میرا ہے، تو یہ انہوں نے چرا کے ادھر اپنے نام سے کر دیا۔ انہوں نے ان کو فون کیا تو پہلے تو انہوں نے فون ہی نہ لیا، پھر فون کیا تو رابطہ ہوا، میسج ہوئے، تو کہا جی یہ دھن تو ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی تھی۔ یعنی کوئی خدا خوفی کرو یار، اقلیتیں ہیں، اگر ان کی کوئی بچی آگے آ رہی ہے تو اس کو بھی آنے دو، لاکھ دی لعنت، اس سے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور پھر ہر بات جو ہوتی ہے اس کو قائد اعظم کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، جو چنگا برا پیڑا کام جو بھی کریں گے وہ اس کے پاس۔ آج کل مملکت خداداد پاکستان میں 74 ایئر سے، ابھی 74 سال سے ابھی تک یہی ہے کہ کون سا نظام ہو۔ آج کل ایک نظام نیا بن رہا ہے کہ صدارتی نظام، اسلامی صدارتی نظام، اشتہار آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ عوام کو نہیں ہوگا، عوام مزید پسیں گے، مریں گے، اپنے حقوق کے لیے دربدر ہوں گے، اور فائدہ ان کو ہوگا جن کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ فرد واحد سے جو چیز جی چاہے لکھوا لیا کریں گے، جو جی چاہے بنوا لیا کریں گے، جتنے پیسے چاہیں لے لیا کریں گے۔ باقی جنرل ضیاء الحق کا ایک مجھے ریفرنڈم یاد ہے، 1984 میں ہوا تھا کہ کیا آپ کو جنرل ضیاء الحق کی اسلامی خدمات یا اسلامی جو کوششیں ہیں آپ کو قبول ہیں یا نہیں قبول؟ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا 96% یا 95% مسلمان ہیں وہ یہی کہیں گے جی قبول ہے۔ اب بھی کوئی ایسا ہی ریفرنڈم کرانے کی شاید تیاری کریں، ہم چلتے ہیں شوکر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر ایک تو بات یہ تھی، وہ میں نے آپ کو بات عرض کی کہ وہ جی وہ خاتون کی جو اس نے دنیا بنائی ہے وہ انہوں نے لے گیا۔ اب دوسرا یہ جو ریفرنڈم کا پورا سوشل میڈیا پر دیکھیں، بات یہ ہے کہ شاید ہم نے ایک اور بات آپ سے چھوٹی سی کرنی تھی پہلے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جگہ کوئی اور اتحاد بنائیں، کیونکہ پی ڈی ایم غیر فعال ہو چکا ہے، تو ہم 27 فروری کو وہ ہم خود ہی کریں گے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ۔ مولانا صاحب کو پیغام دیا ہے۔ تو یہ جو آج کل پاکستانی میڈیا میں خاص کر کے سوشل میڈیا پہ اور اشتہارات کی شکل میں صدارتی نظام کے حق میں باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے فوری مسائل ہیں، ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک تو یہ ایک طرح کا شوشہ ہے۔ ایسے ہی یہ اسی طرح کا شوشہ ہے جیسے
پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے 4 رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ مائنس کر دیں شریف فیملی کو اور ہماری طرف نگاہ کرم کریں. تو بات یہ ہے کہ جس پی ایم ایل این نے اتنے مشکل حالات کے اندر بھی اپنی وفا جو ہے وہ نواز شریف سے بے وفائی میں نہیں بدلی، تو اب جب کہ فضائی ہی ساری ان کے حق میں ہے تو کون ہوگا جو ایسے موقع پہ ایسی حماقت کرے گا. تو یہ چونکہ ایک حکمران جماعت کے اندر خود بڑی کشمکش اور بحران ہے، اور کئی لوگ جو اوپنلی عمران خان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ چاہے منتخب نمائندے ہیں یا غیر منتخب ہیں یا ان کی پارٹی کے مقتدر لیڈرز ہیں، وہ سارے ہی. تو لہٰذا یہ ساری اصل میں کوششیں جو ہوتی ہیں وہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں. چونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ہو گئی یا پیپلز پارٹی، یعنی جو متحدہ اپوزیشن ہے، اس نے بھی کچھ اہداف جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں اس حکومت کے حوالے سے. تو ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک لولی پاپ ہر ایک کے منہ میں دیا ہوا ہے، ہر ایک کو طفل تسلی. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ آج بھی اس سارے کھیل کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتی، کیونکہ کئی ایک لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار اور طاقت کی خواہش میں اندھے پن کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے داخلی قسم کے مسائل یا مشکل وہ جو ان کی خواہشیں ہیں ان کو ہم تو زیر بحث نہیں لاتے. ہم تو جنرل پرنسپلز کو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا پاکستان کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آ سکتا ہے یا نہیں، کیا پاکستان کے اندر رول آف لا لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں. اور ابھی آپ اگر دیکھیں تو آج لاہور میں بھی ایک دھماکہ ہو گیا. تو یہ جو ٹیررزم کی ایک نئی لہر بھی پاکستان کے اندر آ گئی ہے، تین لوگ مر گئے. اور یہ عمومی طور پر جس وقت کوئی بھی حکومت جو سویلین حکومت ہوتی ہے وہ پہنچ جائے، اس کا چوتھا سال لگ جائے تو پھر اس کے دور میں یہ ایک نئے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. ٹیررزم بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کنٹیکسٹ میں ایک تماشا ہے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. اور جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اپنے ایسٹ قرار دیتی ہے تو بعد ازاں وہی انہی کو یا وہ خود اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں، جو سیریز ہوتی ہے، تو لوگوں کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جہاں کہیں فرض کریں کہ ابھی دونوں ایک تو الائنس نے پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہوا ہے 23 مارچ کو، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ اعلان کیا ہوا ہے فبروری 23 فبروری یا 27 فبروری. تو یہ جو سیریز آف جو ٹیررزم کے واقعات ہیں، یہ بھی دراصل یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں کروڑ اکٹھا ہو اور وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو کئی قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو لوگوں کو خوف زدہ کرنا کہ وہ اس طرح کی گیدریز میں، اس طرح کے لانگ مارچز میں شرکت نہ کریں، ان کو روکنے کے لیے یہ واقعات کر کے ان کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہی کہوں گا کہ اپنی یعنی پاکستان کے اندر جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی لاسٹ اننگ کھیل رہے ہیں. یہ جو صدارتی نظام کا جو شوشہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 58 ایئرس پاکستان جو ہے وہ صدارتی نظام رہا ہے. اس میں ایون اگر 1988 میں جو پہلے الیکشنز ہوئے ضیاء الحق کی جو طیارہ حادثے کے بعد، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی صدارتی نظام تھا. وہ کون سا پارلیمانی نظام تھا؟ کہنے کو تو پارلیمنٹ تھی، کہنے کو تو پرائم منسٹر تھا، لیکن 52A جو ہے وہ
کس کے پاس تھی؟ صدر کے پاس تھی. تو جس وقت بھی یعنی جو سپریم ہوتا تھا وہ تو صدر کے پاس تھا کہ جس وقت وہ کسی بھی سویلین حکومت سے ناراض ہو جائیں تو وہ پارلیمنٹ کو گھر بھیج سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. آپ نے دیکھیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 2.5 سال بھی نہیں چل پائی اور ان کی چھٹی کرا دی گئی. پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی آئی نون لیگ, تو ان کا بھی جو ہے وہ جو غلام اسحاق تھے, انہوں نے ان کی. یہ آج بھی پھر ایسے نظام چاہتے ہیں پھر. تو یہ بیسیکلی وہ نظام چاہتے ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس میں پاورز جو ہے وہ ساری پارلیمنٹ کے پاس نہ ہو, پارلیمنٹ سپریم نہ ہو, بلکہ ایک ایسا شخص ہو جس کا عہدہ جو ہے وہ صدر کا ہو اور وہ پاورفل ہو اور وہ جب چاہے کسی بھی حکومت کو, کسی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کہ اپنے پارلیمنٹ کو گھر بھیج سکے. تو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو 2008 کے جو الیکشنز ہوئے تو اس الیکشنز کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انہوں نے تو ایک تو اس کلاس کو کانسٹیٹیوشن سے ختم کر کے تو بیسیکلی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے لیے ایک روڈ میپ دیا اور پارلیمنٹ کو کچھ یعنی اختیارات منتقل ہوئے. اور اس میں جو اس وقت تھے صدر زرداری صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ تحریک ہے اپنی پارٹی کے اندر دی اور دوسری پارٹیاں بھی اس میں یس کر کے تو انہوں نے 58(2)B کو ختم کر دیا. اور اس دن سے لے کے اس وقت تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیوں کے جو صدور ہیں, حالانکہ پیپلز پارٹی کے بھی جو صدر تھے وہ اپنے لغاری صاحب, تو لغاری صاحب نے بھی اپنی ہی پارٹی کی اپنی ہی حکومت کو ختم کر دیا تھا کیونکہ ان کے پاس بھی یہ پاورز تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی بھی توبہ طائب نہیں کی ہے, ابھی بھی وہ پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, بلکہ آج بھی وہ جوڑ توڑ اور اپنے مفادات. آپ دیکھیں کہ جب کورٹس نے یعنی دنیا کی کون سی فوج ہے جو بزنسز کرتی ہے, جو ریل اسٹیٹ کے چلاتی ہے, جو ریسٹورانٹ چلاتی ہے, جو یعنی یہ سارا جو کاروبار زندگی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور ملک کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک قسط جو ہے وہ IMF نہ دے تو آپ کو باقی تمام ملازمین کو تنخواہ دینے کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کوئی ٹرانسپیرنٹ بیانیہ دینے میں ناکام رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں اس دوران بھی کی ہیں, پہلے بھی وہ بیانیہ کی حد تک ایک پیس کا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے, بٹ ابھی جو 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 دورانیہ جا رہا ہے اس میں قیاس کی کیفیت ہے کہ بھئی یا تو آپ کہیں کہ ہم اس حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں گے, اپنے اختلافات اپنا احتجاجی نوٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو اپنا دورانیہ پورا کرنے دیں گے اور اس حکومت کو بھی, یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے اب ملک کے لیے, سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے اس کا خاتمہ ناگزیر ہے تو وہ ایجنڈا رکھیں. لیکن میرا خیال ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس معاملہ اسی طرح مخمس سے نہیں رہے اور بس ایکچولی کوئی یہ وہ مرحلہ ہے پاکستان کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گو مگو کی پالیسی کی کوئی بھی اپنے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. تو پھر وہ وہی کریں گے جو ان کی مرضی ہوگی. تو دیکھنا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو جب سے وہ پرائم منسٹر پاکستان بنے ہیں ان کو تو کسی مشکل کا کوئی سامنا تو کرنا نہیں پڑا, نہ کسی تحریک کا, نہ کسی اپوزیشن کا. اور آج بھی اپوزیشن جو ہے نا, آپ یہ دیکھنا کہ آپ اگر یہی پہلو تہی کرتے رہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کام جیسے فرض کریں منی بجٹ ہے اس پہ ایک ہا ہو کر کے تو اس کو پاس ہونے دیا, تو عوام کو جو لوگ جو پارٹیاں بیوقوف سمجھتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود پرلے درجے کی بیوقوفی کا شکار ہیں. عوام حقیقتوں کے زیادہ قریب, ایک کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ عوام ہی ہیں
جو سب سے زیادہ حقیقتوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کارکردگی، ان کی ہیرا پھیریوں پہ عوام کی کوئی نظر نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کو سمجھنی چاہیے۔ اور اگر عوام آج جو ہے مہنگائی اور ایک ایسے مشکلات اور مسائل میں ہیں کہ جہاں ان کو روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہاں پولیٹیکل پارٹیاں ڈھیل اور ڈھیل کے چکروں میں پڑی ہوئی ہوں، اور ایک لولی پاپ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے منہ میں دیا ہوا ہے، تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی بات کرنے کی ہے زرداری صاحب کی کہ چونکہ پی ڈی ایم غیر فعال ہو گئی ہے، بھائی اس میں جو پارٹیاں ہیں، ہاں، اگر آپ نے کوئی الائنس بنانا ہے تو آپ بنائیے، ان کو بھی دعوت دیجیے، لیکن یہ کہہ دینا کسی دوسرے الائنس کو جن کی کنٹینیوسلی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، ان کے انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی ہے، تو یہ جو نوک جوک ہے، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے عمران خان صاحب کی پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنا دیے جائیں۔ لیکن یہ تو بڑا، اگر ان کا یہی نظریہ اس طرح چلائی لگیں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک تو مزید عدم نہیں ان کو استحکام پہ بھی جائے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے نا کہ جنہوں نے اس ملک کو زیادہ نچوڑا ہے، اگر ان کو اس ملک کی فکر نہیں ہے، تو جن لوگوں نے ہمیشہ اس ملک میں قید و بند کی صحبتیں ہی برداشت کی ہیں، اپنے خلاف الزامات ہی سنے ہیں، اپنے خلاف تقریریں ہی سنی ہیں، تو وہ سینسٹیو ہو کے بھی کیا کریں گے؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ احتجاج کا ہے، تو احتجاج کی تو دونوں پارٹیوں نے جو ہے نا اعلان کیا ہوا ہے، ایک نے 23 فروری کا ہے۔ یہ بات ہے نا، مشترکہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو لوگ سوچیں گے نا کہ یہ گٹھے کیوں نہیں ہو سکتے، اور آج وہ گٹھے نہ ہونے، اور میں بتا دوں گٹھے نہ ہونے کی صورت میں بیسیکلی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو عدم اعتماد کے بعد جو حکومت بنے، اس میں پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہو، اور وہ فوری طور پر الیکشن نہ کرائے، بلکہ یہ ٹینیور پورا کیا جائے۔ نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 سال پورے کرانے ہیں تو پھر پی ٹی آئی میں سے ہی کسی بندے کو پرائم منسٹر بنایا جائے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا جائے، اور وہ، یا دوسری صورت میں اگر ہم نے اپوزیشن سے کسی آدمی کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو وہ سیدھا اس کا محدود مینڈیٹ ہو 3 مہینے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے تو الیکشن کی طرف جائے اور ایک عبوری مدت کی حکومت بنے جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ تو اس پہ ابھی تک ان میں کنسنسس نہیں ہے، اور شاید ابھی جو چیزیں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کوئی شاید مطلوبہ نمبر بھی ان کے پورے نہ ہوں، ان کے دعووں کے طرف نہ جائیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی زیادہ کمزور بھی نہیں ہے، جتنا پاکستان میں ٹاک شوز اور میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں آتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آج بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے، ان کو جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی ہے، اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور آج بھی عمران خان صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے وہ ایک ایسا منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ جیل بھیجنا ہے۔ ابھی تو چونکہ وہ بیمار ہیں، ان کو کورونا ہو گیا ہے، تو اب کورونا کی صورت میں تو ان کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا، اور 25 تاریخ کو برحال وہ جس کو کہتے ہیں میدان تو صاف ہے کہ 25 تاریخ کو پی ڈی ایم کی قیادت کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں وہ کیا اہداف اور کیا بیانیہ اختیار کرتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے۔ پیپلز پارٹی، اب دیکھا نا، یہ سوکنوں والی تانے دینا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ استعفے نہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بحران کا فارمولا یہ تھا کہ سارے لوگ مل کے، ساری اپوزیشن مل کے انڈر پروٹیسٹ ریزائن کر دیں پارلیمنٹ سے، لیکن وہاں یہی تھا کہ اگر کوئی ایک پارٹی بھی ریزائن نہیں کرتی
تو وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے استعفے دینے کا کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں، چونکہ وہ بحران نہیں پیدا ہو سکتا، وہ سنگل میسج نہیں جا سکتا۔ اب ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے اور پی ڈی ایم کے پاس کیا ہے، ایک ہی ہے، وہ احتجاج۔ تو احتجاج دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ حکومت کے خاتمے کی بات کریں یا باقی دیگر مسائل کے حل کے لیے حکومت سے ڈیمانڈ رکھیں۔ تو اگر آپ نے ایک طرف آپ کے اندر کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے، اور دوسری طرف آپ کسی پریشر میں آ کے، یا جو عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے اس سے تنگ آ کے آپ ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تو اگین یہ 4 سال کے بعد پرائم منسٹروں کو گھر بھیجنے کی تو سنت پہلے سے موجود ہے۔ 2008 سے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو میثاق جمہوریت کے بعد جو حکومتیں بحال ہوئی ہیں یا حکومتیں بنی ہیں تھرو ڈیموکریٹک پروسیس، تو ان حکومتوں کو کے خاتمے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں نے کندھے اپنے پیش نہیں کیے اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایسی صورتحال سے۔ تو ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر سارے جو چیزیں ہیں وہ یہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ آ کے ہمارے سامنے سرنڈر کریں، ہم سے رحم کی بھیک مانگیں اور ہمیں شریک اقتدار کی بات کریں۔ یہ جو ڈیموکریسی آج اور سومرو صاحب بھی ٹھیک اور یہ جو ٹرانسپیرنسی اور یہ جو ووٹ کو عزت دو اور یہ جو سپرامیسی، سویلین سپرامیسی کی باتیں ہیں، یہ چھوڑ کے سیدھے طریقے سے آ کے کان پکڑ کے گڑ گڑائیں تو ہم ان کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو یہی کرتی رہی ہے، ایک کو ساتھ ملاؤ دوسروں کو رگے دو، جب دوسرا جو وہ ہے پھر پہلے والے کو رگے دو اور دوسرے والے کو پاس لے آؤ۔ تو یہ جو ہے اس عمل کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت کا پودا کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکا۔ سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ویژن کا استعمال نہیں کر سکی، اور جب جس نے بھی کیا وہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نہ صرف مطلوب ہوا ہے، وکٹم ہوا ہے، بلکہ اسے اپنے تمام تر میجورٹی ہونے کے باوجود بھی اس کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا ہے۔ تو اگر یہ اب پولیٹیکل پارٹیز پہ کہ اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ کھیل جاری اور ساری رہے تو پھر جو مرضی ہے ان کو کریں۔ وہ وزیر نجکاری تھے نا، وہ میاں کوئی سومرو، سومرو صاحب کی کوئی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ کون سے سومرو صاحب؟ محمد میاں سومرو نام تھا ان کا، یہ پہلے مشرف صاحب کے دور میں میرا اسپیکر بھی رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے پاس تھی، ہاں، ان کے پاس تھی وہ ایک تو وزارت تھی ان کے پاس نجکاری کی، اور ایک یہ چیئرمین بھی تھے اس کے، وہ جو نجکاری کمیشن ہوتا ہے نا بورڈ، وہ تو ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اس کا چیئرمین شپ سے، انہوں نے منسٹری سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب تو بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے اندر جتنی بھی کشش تھی، وہ اب ہیں وہ لوگ جو پالیٹکس کرتے ہیں یہ اقتدار کی، ان کی کشش ان کے لیے ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ کوسچن ہے کہ ان کو گود لینے کے لیے یا ان کی ان مفادات کی تکمیل کے لیے کون سی پارٹی جو ہے وہ پلیٹ فارم ان کو مہیا کرے گی، جس میں کل ہی جو پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے جو رانا صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے بہت کلیئرلی بات کی کہ جو لوگ ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں آپ لوگ ٹکٹ دیں۔ انہوں نے کہا جو سینٹرل پنجاب ہے جس میں ہمارے لوگ سازش سے 1000 ووٹوں سے 800 ووٹوں سے 2000 سے ہروائے گئے ہیں، اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہر مشکل وقت میں، اور تو ہمارے لیے یہ بڑی مشکل کام ہے
ان لوگوں کو نظر انداز کر کے تو ان کو کوئی وعدہ دینا. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جنوبی پنجاب میں ہمارے لیے ہمارا ایک سپیس موجود ہے جس میں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اپنا مستقبل کے حوالے سے زیادہ کانشیس ہیں، وہ ہم سے بھی رابطوں میں ہیں، لیکن انتظار ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ ہماری جانب سے آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ جدھر مرضی جائیں، تو ڈیفینیٹلی وہ پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے. اور اگر انہوں نے اسی طرح کی گومگو کی پوزیشن رکھی تو وہ کوئی خود سے ایسا جرات مندانہ فیصلہ نہیں کریں گے جس سے کہ ان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکے. تو یہ تو مسلم لیگ نون کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے. اب باقی کوئی اگر بات کرے گا تو وہ تو کہانی کرے گا نا. جو پلیئر جی ہے، جو پلیئرس ہیں، وہ جب جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ صورتحال ہے تو جی. ہاں تو یہ جو آج مجھے یہ نہیں، ایک اور بات ایسی بات ابھی ڈسکس آ گئی بس کرنی پڑتی ہے جی کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جب بھی کوئی ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے حکومت کے، مطلب حکومت کے اگینسٹ ہوتا شروع ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی وقت انہی دنوں میں کہیں نہ کہیں ایک نیا، جس طرح وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھل جاتا ہے. یا آج لاہور کا جو دھماکہ ہوا ہے، پہلے کہا جی گیس کے سلنڈر کا دھماکہ ہے، پھر کہا گیا کہ یہ کوئی اور مسئلہ، اب پتہ لگا کہ وہ کرسی کے نیچے ٹائم کیا کہتے ہیں اس کو، پلانٹڈ جو وہ جی جو وہ جو ڈیوائس پہ کرتے ہیں، کیا اس کو بتائیں، وہ ہوا ہے اس میں جی. اس کے بعد کسی نے فوراً خبر کوئی اڑائی تھوڑی تھوڑی کہ یہ تو وہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ تو وہ کوئی، پھر کسی نے کہا جی وہ بی ایل اے، کیا نام ہے ان کا جی، بی ایل اے. جی بلوچ ہاں لبریشن آرمی. ہاں، وہ جو ان کے ایک بگٹی صاحب ہے نا، وہاں پہ بھی ایک وزیر بھی ہیں آج کل وہ ادھر، اچھا وہ ان کے بلوچستان کے، تو ان کی طرف سے کسی نے کہا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے شاید کر لیا ہو. تو میں نے کہا کہ یہ اتنی جلدی میں تو وہ بچے کا نہیں جنس کا پتہ لگتا، یہ بچہ کون سا، یہ بچی کون سی ہے جو پیدا ہوئی ہے. تو یہ تو اتنی جلدی فٹافٹ وہ تفتیش بھی ہو جاتی ہے اور وہ پورا جی وہاں نے فلاں نے کر دیا ہے. نہیں دیکھیں اس چکر میں تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے نا کہ کس نے کیا ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے. کس نے قبول کیا یا ہاں، کس نے کہا ہے. جی جی بات یہ ہے کہ اس کی یعنی ملیٹنسی کی بھی اپنی ایک کہانی ہے. آہ، ملیٹنسی جس خطے کے اندر بھی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سول سوسائٹی کا جو سپیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کوئی رائٹس کی موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں پرامن طریقے سے، ان کو چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں. دیکھیں نا ملیٹنسی کا کبھی، مطلب اگر قومی آزادی کی تحریکوں کا آپ مطالعہ کریں تو کسی تحریک نے بھی ملیٹنسی سے سٹارٹ نہیں کیا. پہلے پرامن جدوجہد، پرامن مطالبے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے مطالبے، اکوپیشن کے خاتمے کے مطالبے، یہ ہوتے رہے. جب ایک سفیشینٹ ہارڈ کور تیار ہو جاتی ہے اور ریاستی تشدد یا جو فارن ایگریشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت جو لوگ جو ہے وہ ملیٹنسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس جبر کو شیک کر دیتے ہیں. جہاں جو ہے وہ سٹارٹ ہی ملیٹنسی سے ہو تو یہ کسی جدوجہد کا آخری نقطہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو پرامن جدوجہد کے سارے راستے آپ کے لیے روک دیے جائیں. کشمیر میں کیا ہوا کہ یہاں جو ہے وہ سٹارٹ ملیٹنسی سے ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ایک متحدہ اپوزیشن بنی جو بیسیکلی جو 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 انڈیا کے ساتھ جو ایکسیشن تھی اس کو سبسکرائب نہیں کرتی تھی اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑی تھی. اب وہ لوگ جس میں ملیٹنسی کی طرف گئے تو انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ چونکہ وہاں الیکشن ریگڈ ہوئے، ہمیں ہروایا گیا، تو ہمارے پاس لاسٹ ریسورٹ جو ہے وہ کیا تھا، ملیٹنسی کا. حقیقت یہ نہیں تھی.
چونکہ پاکستان کے اندر آپریشن ٹپیک کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی. ایون جو شواہد کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے یا ISI نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم یہاں ملیٹنسی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جماعت اسلامی نے ریفیوز کیا. اور ایک ایسی آرگنائزیشن جس کی کوئی اس سے پہلے وہاں کوئی برانچ نہیں تھی, کوئی وہ نہیں تھا, اس کے کچھ لوگوں سے جو ہے نا وہ دھماکے اور پھر کڈنیپنگ اور اس طرح کی چیزیں کی, اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کو. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس ملیٹنسی نے الٹیمیٹلی اس تاریخی ریاست کو آج کہاں چھوڑا. وہ گارنٹیز جو انڈیا نے کانسٹیٹیوشنلی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے لوگوں کو دی تھی, تو اسی ملیٹنسی کا بہانہ کر کے ان کے جو رائٹس تھے وہ سلب ہو گئے. اور وہ ریاست ہے جو ایک تاریخی ریاست تھی جس نے انڈیا کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ سائن کیا تھا, آج جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ان کو ایک طرف تو حکومتی ہتھکنڈوں کا سامنا ہے, گرفتاریوں کا اور دیگر چیزوں کا, اور میڈیا جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے, لیکن دوسری جانب ان کو ملیٹنسی کا بھی خطرہ ہے کیونکہ ملیٹنٹ کا کوئی فیس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہ جو سیریز آف انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, یہ اس تحریک کو, جس تحریک کے اندر پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے یہ زور دے کے کہا کہ سول سپریمیسی کے لیے ہمیں ایک لڑائی لڑنا ہوگی, ہمیں اس کے لیے بھرپور تحریک چلانی پڑے گی. یہ جو آج 2 مل گیا, 3 مل گیا, آج اسٹیبلشمنٹ نے اس سے کچھ وعدہ کر لیا, اس سے کچھ کر لیا, اس سے ریئل ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں, یہ ڈو اور ڈائی کی سٹیج آ چکی ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسپیرنٹ مضبوط ڈیموکریسی کا بیانیہ لے کے چلنا ہے اور ان کو اقتدار, ان کو جھکنے پہ مجبور کرنا ہے, جس سے کہ یہ سویلین سپریمیسی کے آگے سرنڈر کریں اور اپنے تمام بزنسز چھوڑ کے جو ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں ان کی طرف چلے جائیں. وہ دباؤ بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل ورکرز کا بڑا ہوا ہے. ابھی تک تو لیڈرشپ جو ہے وہ ادھر ادھر کر رہی ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں پہلو تہی, مطلب یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس سٹیج پہ ڈالنے کے لیے. تو خوف ہے, یہ پتا کرنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈر جائیں اور وہ مظاہروں میں, لانگ مارچز میں, چیزز میں نہ شریک ہوں. کہ کوئی آپ دیکھیں نا کہ جب جو الیکشنز ہوئے تھے 2013 میں, تو پیپلز پارٹی کو, ANP کو اسی طرح کی تھریٹ کا سامنا تھا, اور کئی ان کے مقتدر لیڈر بھی اس میں مارے گئے عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا کے اندر, کہ وہ بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین میں نہیں چلائے گئے. ویئر ایز کہ کچھ لوگوں کو تو لانگ مارچز اور مظاہرے اور ایکسس جو ہے وہ اس علاقے کو بھی جو اس وقت ہے فاٹا, جو اپنے KP کا حصہ نہیں تھا کانسٹیٹیوشنلی, وہاں تک بھی ایکسس تھی. لیکن جو نون لیگ یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو وہ سہولت میں اثر نہیں تھی. اور پھر بعد ازاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان بدماشیوں کو روکنے کے لیے جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز کلیئر کٹ ویژن کے ساتھ اپنے عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار کی سیڑھی نہیں چڑھیں گے, یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور ہر 3 سال کے بعد ان کو ڈیسٹیبلائزیشن کا سامنا ہوگا. ہر 3 سال کے بعد ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلنا نہیں دیتی, اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے. اور اس وقت جب یہ کہیں گے تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ 3 سال میں دیکھا نا نون لیگ کے ساتھ آج بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں. وہ صرف اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت کے جو بڑے مسائل تھے, جس میں بجلی کا مسئلہ تھا, یعنی انرجی کرائسس, انرجی کا سب سے بڑا مسئلہ, فوڈ کرائسس تھے, اور گیس کے جو کرائسس تھے, انرجی تھی. تو ان کرائسس کو نون لیگ کی حکومت نے پراپرلی ایڈریس کیا, اور کچھ لوگوں کے لیے تھرو ڈفرینٹ پروجیکٹ ایک پیداواری ایکٹیویٹیز کی, تو لوگ جڑ گئے مشکل ترین حالات کے اندر بھی. اور آج بھی اگر کوئی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک لگتا ہے, اس لیے نہیں چھوڑتے.
یعنی تو ویسے تو جی تو جی کل میں ایک کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پہ تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کیا نام ہے ان کا، عمران خان صاحب، یہ روحانیت کی طرف جب راغب ہوئے نا تو بڑے پیر بدلے انہوں نے. وہ ہمارے نہیں ہے صلاح الدین صاحب، کون سے جی؟ وہ اچھا اچھا، ہاں ہاں وہ حزب وہ بھی روحانی المجاہدین کے شخصیت، کمانڈر ان چیف. روحانی شخصیت ہے نا وہ بھی. ہاں لیکن وہ روحانی، وہ روحانیت کو تو چھوڑ کے تو وہ تو ملیٹنسی کی طرف گئے. لیکن روحانی تو ہے نا جی، روحانی بندہ وچ ادھر نہیں جائے نا. تو انہوں نے کہا ان سے بھی ملے، ان سے بھی کچھ روحانیت حاصل، ان کو جنرل حمید گل صاحب نے ملوایا ان سے بھی. اچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک مولوی اکرم اوان صاحب ہیں، وہ چکوال کے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک جماعت تھی، ان سے ملے، پھر ان سے بھی نہ فائدہ ہوا، پھر وہ پروفیسر رفیق صاحب سے بھی نہ ہوا، پھر ان سے نہ ہوا، جو صلاح الدین صاحب سے نہ ہوا، اور پروفیسر رفیق صاحب کے مرید تھے جنرل کیانی صاحب. تو پھر جب وہاں سے ملے تو پھر وہاں سے پھر یہ کسی اور شخص کو ملے، پھر وہاں سے پھر یہ پاک وطن میں چلے گئے اور وہاں سے پھر فیض حاصل ہوا. دیکھیں نا روحانیت، وہاں سے تو واقعی فیض حاصل ہوا. ہاں وہی یہ نا. تو باقی سارے بے فیضے تھے. نہیں وہ اپنے یہ میں تو عمل نہیں سے جو کہتا. چیز ثابت ہوئی ہے، ہاں ان بے فیضوں نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی دیا نہیں جی. دیا. ہاں تو کم از کم پاک پٹن والوں نے ایک روحانی ہیں ہاں تسکین بھی دی، ہاں، ساتھ میں جو ہے وہ ایک کار بھی آباد کیا اور ملک بھی دے دیا، ایک گھر بھی آباد کرا دیا. اور ملک بھی دے دیا. تو ملک بھی دے دیا. تو لہذا مطلب یہ ہے کہ ان کی کرامت کو تو ماننا چاہیے. نہیں وہ تو مان گئے نا. اچھا شوکت صاحب، ایک اور بات میں کر رہا ہوں ابھی، ایک تھوڑی سی جی اور بات رہے گی پھر ہمارا ٹائم چلتا ہے. اصل میں آپ نے بڑا واضح جیسے بتایا، میرا خیال ہے کہ یہ صدارتی نظام کا شوشہ تو چلو ہے یا جس طرح ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی ہے. اور کھچڑی ان کی یہ ہے کہ ایسا بندہ ایک آگے لے آیا جائے کہ تاکہ ایک تو یہ جو عوام کے تو آگے ہی مسائل خراب ہی ہیں نا، ختم ہی ہیں نا، کوئی ان کو ملنے والا تو کچھ ہے نہیں ہے. تو باقی جو کچھ رہتا ہے وہ بھی قبضہ رکھو، اور ایک بندے کی ڈیل رکھو، اس سے سارے کام کرواؤ. وہ اور وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ چاہے یہ حقیقی خواہش ہی ہو، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ پاکستان کے آئین میں تو گنجائش بھی نہیں نا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک تو کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خیر اسٹیبلشمنٹ نے کون سا کانسٹیٹیوشن کو کبھی مانا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جس گرداب میں اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے، ہوں، اس سے اس طرح کی چیزوں سے اور زیادہ یہ دستے جائیں گی. اور دوسری طرف قومی سوال جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کی صورت میں سامنے آیا ہوا ہے. اور پھر عالمی جو اسٹیبلشمنٹیں ہیں ہوں، وہ بھی ساری سچویشنز کو پراپرلی واچ کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک اب جو ہے وہ کسی اس طرح کے شوشے کا متحمل ہو سکتا ہے. یہ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے اہداف سے ڈیریل کرنے کی ایک کوشش ہے. ایسا ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ایسی کوشش ہے جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ جی 4 مسلم لیگ کے رہنما جو ہے وہ انہوں نے آج 22 کہہ دیا ہے. 22 کہیں یا 100 کہیں. نہیں، شاید خاقان عباسی نے کہا 22. ہاں؟ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ 22 بندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ. نہیں وہ ان کے رابطے پہ والے تو چلو، وہ ان کے رابطے تو کہیں خفیہ ہوں گے یا کوئی بات ہوگی نا. سب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو اب عمران خان صاحب کا منہ پکڑ رہے ہیں. جی ان جی کے جی منہ پہ بیٹھ کے ان کی پالیسیوں کو تنقید کر رہے ہیں، بغاوتیں کر رہی ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ الیکشنز کے اندر جو ہے، اور جب بھی ہوئے، ہم پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیں گے. جو منتخب ہیں، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے منچ پہ پارلیمنٹ کے بیٹھے اندر ہوئے ہیں. بیٹھے ہوئے. نمبر 1. اچھا آج اس ایک کے اور بعد بات جی ایک تھوڑی سی جی توجہ جی دینی ہے، جی جی کیونکہ مظفر آباد میں بھی ایک واقعہ وہ ہوا ہے. ہمارا جی ملک وسیم، ملک وسیم ہیں، ان کو بے دخل کر ان دیا کو گیا ہے. جو ہے وہ گھر سے نکال کے، تو پہلے وہ گلی میں ان کو جی جی منتقل کر دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ سردی کے اس موسم کے اندر کسی خاندان کو جو کسی گھر میں رہ رہا ہو، وہاں سے اس کو نکال کے
کھلے آسمان تلے چھوڑ دینا، وہ نلوچی کے وہ ادھر پارک میں کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو گورنمنٹ. کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی لوگوں کا احساس ہو. میں اس قانونی اس لڑائی نکالا کس نے ہے جی؟ وہ پولیس نے نکالا ہے نا. کیوں، کیا مطلب کیا تھا ان کا؟ میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں نا کہ وہ تو مطلب یہ کہ کورٹ کی لڑائی تھی جس میں کچھ لوگ دعوے دار تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری ہے. کہیں نہ کہیں جا کے یہ کیس ہار گئے ہیں، اور انہوں نے وہ ذرا تھوڑے سے مؤثر تھے، تو انہوں نے جو ہی کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یعنی پولیس کو استعمال کر کے ان کو بے دخل کر دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے نہیں ہیں کہ اس سرد موسم میں ان کو کھلے آسمان تلے بچوں سمیت نکال دینا. دیکھنا، یا تو اسٹیٹ جو ہے وہ اگر کوئی قانون مطلب کسی کورٹ کے فیصلے کو آنر کرتی ہے تو اس کو متبادل جگہ کا بندوبست کریں. اور یہ 1947 کے مہاجرین ہیں، اور مہاجرین کے حوالے سے تو پاکستان میں کئی یعنی ریاست جموں شفا ہی نہیں کشمیر ہوتا. کئی جی جی. قوانین کے ان کے لیے تو بیسک لا ہے کہ 64 کنال زمین جو ہے ان لوگوں کو الاٹ کی جانا چاہیے. اور جو ایوکیو پراپرٹی ہے وہ تو مقامی باشندوں کے لیے تو اس قرار دیا گیا نہیں تھا، منع ہے. جی جی. منع ہے. ایویکیو پراپرٹی کی الاٹمنٹ صرف مہاجرین کے لیے ہو سکتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ایک فیملی کے ساتھ. میں نے کہا نا، شاید جنہوں نے کیس جیتا ہو وہ اپنے جگہ اپنے تہیں بالکل درست ہوں، لیکن اسٹیٹ رسپانسبل ہوتی ہے نا اپنے شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے، اور ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. پھر وہاں پہ تو جی شیلٹر آپ کو پتہ ہی ہے. آپ بھی اچھا بات سنیں، ایک اور جی بات آپ سے. جی آپ تو ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں، بڑے بڑے آپ نے پریکٹس بھی کی ہے. آج رانا شمیم صاحب پہ نا فرد جرم عائد ہوا. ہاں جی جی اچھا اب بڑے عجیب سی بات ہے کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان انگلینڈ میں دیا تھا، ایک وصیت بنائی تھی، رکھ دیا تھا، کیسے لیک ہوا میں نے نہیں کیا. بات پر اب جنہوں نے لیک کیا، جنہوں نے اس کو اوپن کیا، ان کو تو فرد جرم مؤخر کر دی گئی فروری تک کہ بھئی آپ کو اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ ان پہ چھوڑیں، پہ ان پہ رہنے، ان کو لگائیں. اور جس بندے نے لیک نہیں کی اس نے صرف کورٹ کا نام بھی ڈائریکٹ نہیں لیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس پہ فرد جرم عائد کر دیا. اس میں مطلب یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے بارے میں کہا گیا ہے اس ایفیڈیوٹ میں. وہی نا وہ کہتے ہیں جو میں نے سنا میں نے وہی صحیح کہا نا. سنا، ہاں بالکل ہاں بالکل ہاں وہی اس نے وہ اپنے موقع پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. ہاں وہی نا. البتہ جو ہے اس ایفیڈیوٹ کے وہ کلازز جہاں جس جج کو ثاقب انصار فورس کر رہے تھے، فون کر رہے تھے کہ بھائی اس کو یہ پیغام دیا جائے، تو ان جج صاحب کا نام انہوں نے نہیں دیا. نہیں لیا. جی اب دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ تو قانون کی لڑائیاں ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بیان حلفی دے کے تو اس کو پبلک کر دیں، جی. اس کی الگ سزا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ خبر کو بھی چاہ رہے ہوں کہ یہ چیز عام ہو اور قانون سے بھی ذرا تھوڑا سا بچنا چاہ رہے ہوں. تو جو جج جو چیف جج جو ہے جو رانا شمیم صاحب ہیں، ان کو موقف بہت سیدھا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ میری کوئی انٹینشن نہیں تھی اس کو پبلک کرنے کی، جی. اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی یا کسی صحافی کو جو ہے نا یہ. البتہ نہیں. انصار عباسی صاحب جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے کہا چھاپنے سے پہلے میں نے ان سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا تھا. اس نے کہا گو ہیڈ. لیکن جو کنٹینٹس ہیں، جو دعویٰ ہے، دعویٰ جو ہے چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب کا، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں مطلب یہ ہے کہ موقع کا گواہ ہوں جہاں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو سو دیٹ اگر جو ہے ثاقب نثار میری طرح ہی ایفیڈیوٹ دے کے اس سے انکار کر دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے،
تو دین لائبلٹی مجھ پہ ثابت ہوگی کہ میں پھر اپنے اس ایفیڈیوٹ کے حق میں ثبوت جو ہے وہ کورٹ کو دوں. لیکن اگر وہاں سے کوئی چیز نہیں آتی, کوئی ریبیٹل نہیں آتا, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں آتا, یعنی رانا فہیم نے بیسیکلی اس ہر ایک پورے سسٹم کو وہ انگلی پہ کھڑا کر دیا ہے, اور یہ کہا ہے اگر دھکو دھکی سے وہ کرو گے تو عطر من اللہ صاحب نے جو عزت کمائی ہے نا, وہ عزت بھی جو ہے وہ ان کی جاتی رہے گی. اسی لیے انہوں نے تھوڑے سے اپنے بچاؤ کے لیے اس وہ جو ویڈیو ہے, وہ جو آئیڈیا ہے اس کی فرینزک کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر دیا ہے, اور وہ لائبلٹی شفٹ کی ہے کس کو, اٹارنی جنرل کو, کہ وہ بتائیں کہ کس جگہ سے اس کو. لیکن اس میں ایک اور سوال ہو جائے گا, ایک منٹ مجھے بات کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساکم نثار کو نوٹس جاری نہیں کرتے اور ان سے اس کا ریبیٹل نہیں دیتے, تو آپ کیسے ایک ایسے شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری موجودگی میں یہ کام یہ کرتے رہے, یہ انہوں نے کہا ہے, اور وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے, تو سو دیٹ اٹ از ناٹ سو ایزی. یہ کہنا تو ایزی ہے کہ ہم نے فرد جرم عائد کر دی ہے, لیکن فرد جرم عائد کرنے کے بعد ایسے یہ تو فرد جرم تو ہر آدمی کو, جس پہ فرض کریں کہ کوئی بھی ایف آئی آر آپ نے کاٹی ہو یا کوئی جرم, تو اس میں تو بندے نے جو صرف اتنا کہنا ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں, وہی انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جی جب موقع آئے گا تو میں شواہد پیش کر دوں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے نا, یہ وہ ماضی کے اندر جو ججز نے اپنے منہ پہ جو کالک ملی ہے, وہ کالک جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کو سیدھی نظر آ جائے گی اگر اس کی ہیئرنگ ہوئی, اور اس میں کوئی دھکا دھکی نہیں چلے گی, کیونکہ وکلا بھی وہاں موجود ہیں, بار بھی موجود ہے, اور بہت ساری سول سوسائٹی کے نمائندے بھی اس سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. مجھے تو کچھ اور نظر آتا ہے جی کہ عطر من اللہ صاحب کو بھی کافی چیزیں اپنی چکانی ہیں, وہ چہرے بنی, ان کو سپریم کورٹ میں تو لے کے جانے سے منع کر دیا, نہیں لے کے گئے نا, تو انہوں نے بھی یہ کیس چھیڑا بھی اسی لیے کہ چلو کچھ نہ کچھ میرے جو کچھ تھوڑے سے حقوق متاثر ہوئے تھے نا, شاید وہ بھی نہیں, I don't think so. عطر من اللہ جو ہے وہ ایک باصول جج تو باصول ہے, لیکن ان کو بھی پرابلم وہی ہے نا کہ ان کو بھی تو آگے لے کے پرابلم بے شک ہوئی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ بیسیکلی ایک جج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کو انشور کرے, اور قانون کی جو خواہش ہے, قانون کی جو منشا ہے, اس کے مطابق کوئی ٹرائل چلائیں, اور اس میں جو لوگ جیسے انوالو ہیں ان کو اپنے کورٹ میں طلب کریں. بالکل یہی ہے نا کہ ٹرائل وہ اگر انہوں نے طلب نہیں کیا تو یہ اس فقیر والی بات ہی ہوگی جس نے کئی عرصے تک عبادت کی, تو اس کے قریب سے کوئی گزرا, اس نے کہا کیا دعا مانگ رہا ہے, کہتا ہے رحمت کی دعائیں مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا رحمت کی دعائیں نہ مانگو, وہ انصاف کی دعائیں مانگے, تم اتنے عرصے سے چلا کر رہے ہو, تو اب خدا کو آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. تو وہ بہکاوے میں آ گیا, اس نے انصاف مانگا. کہتے ہیں کہ اس نے کو کہا گیا کہ تم 27 سال اس پتھر پہ بیٹھے ہو, اب 27 سال یہ پتھر تم پہ رہے گا. انصاف تو یہ ہے, تو کچھ نہ کچھ ہوگا. نہیں وہی نا میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ ٹرائل تو وہ فیئر کرنا چاہیں گے, لیکن انہوں نے بھی بڑی وہ کیا کہتے ہیں نا ڈاڈی جگہ ہاتھ پایا ہے. اگر جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے کون سی الٹیمیٹلی, یہ میری پیشن کو ہی سن لے جی, میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے مطلب یہ کہ قانون کی کتاب یا قانون کی ڈگری جو ہے وہ اپنی خواہش سے
اپنے فیملی کی مرضی کے بغیر حاصل کی تھی، چونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ وکیل بنوں، اور اس کے لیے میں نے بہت ریاض کیا. میں نے سینئر لوگوں سے قانون کو سیکھا. قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، جو جب آپ ڈگری لیتے ہیں بیچلر LLB کی، جی جی تو اس میں نہیں، آپ کو پٹیشن کیسے لکھنا ہے، سول سائڈ میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا آپ نے مقدمہ کیسے بنانا ہے، یہ سب چیزیں میں نے سیکھی ہیں، اور بہت مشکل حالات میں سیکھی ہیں مظفر آباد میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جس طرف جائے گی نا، وہ الٹیمیٹلی جس طرح حاکم نثار لوگوں کو اپنی عدالت میں طلب کر کے ان کی بے عزتی کرتا تھا نا، تو یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ حاکم نثار کو طلب بھی کیا جائے گا، وہ بے عزت بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی جسٹس یعنی چیف جج رانا شمیم کو کچھ کہنے کے بجائے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کا تدارک بھی ہوگا. اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں نا، یہ الٹیمیٹلی اس طرف بڑھیں گی جس سے کہ جو چیف جسٹس حاکم نثار کی وجہ سے انجسٹس کا شکار ہوئے ہیں، یا اور بھی جو اس کے کولیگ جج تھے، ان کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں گے، یہ بند نہیں ہوں گے. اور اس میں شاید ایک وقت ایسا آئے کہ رانا شمیم کو اس ایفیڈیوٹ کا جو ریوارڈ ملے، وہ شاید آج لوگ جو ہے نا وہ اس کا تصور نہیں کر رہے ہیں. سر اسی کیس کے بارے میں قرض ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جج تھے اجاز احسن، تو اجاز الحسن جی اجاز تو احسن جو ہاں اجاز الحسن جو تھے وہ تھے نگراں جج. نہیں وہی وہ کہتے ہیں کہ ایک شادی کی تقریب تھی، وہاں پہ وہ پروسیکیوٹر بھی گیا ہوا تھا، اس کو ان کے بلا کے کہا کہ بھائی کیا بات ہے تم کیس صحیح نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس سے کافی تلخ کلامی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، تو دوسرے جس میں ججوں نے کہا ایک جج جو ہے وہ وہاں موقع پہ موجود تھا. کل میں نے کسی پروگرام میں جی ہائی کورٹ کا جج تھے وہ بھی، سپریم کورٹ کے، تو وہ تو ہے. نہیں یہ باتیں ساری ظاہر ہوں گی ہے کہ ہم تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے جس وقت یہ سارا ٹرائل اگینسٹ نواز شریف، دیکھا نا، یہ تو سیدھی بات ہے کہ آپ نے جو پٹیشن تھی آپ کے پاس وہ پاناما کی تھی، آپ نے اٹھا کے ایک بندے کو سزا دے دی، کس میں؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں. خیر چلے، تو چلیں ٹائم ہو گیا. محترم ناظرین سامعین، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، اور یہ مملکت کی باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ مظفر آباد والے واقعے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ریاست آزاد جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم اور وزراء اور وہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو شیلٹر مہیا کیا جائے، اور جو اقلیتی وہ خاتون کے ساتھ جو اس کی دھن چرائی ہے نا یار، اس کو واپس کر دو. ٹھیک ہے.